أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ سبق نمبر 31۔ ہم یہ جانتے ہیں عربی گرامر میں بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں اور اس کی 3 اقسام اسم، فعل، حرف۔ اسم کے بارے میں جب تک اس کی 4 چیزیں حالت، جنس، عدد، مقصد کا پتہ نہ ہو، نہ وہ اسم صحیح سمجھا جا سکتا ہے، نہ اس کا ترجمہ صحیح کیا جا سکتا ہے، نہ اسے صحیح استعمال کیا۔ الفاظ جب آپس میں ملتے ہیں تو مرکبات بنتے ہیں، اور ان کی 2 بڑی اقسام مرکب تام یعنی جملہ اور مرکب ناقص یعنی عام مرکبات۔ مرکب تام جملے میں مزید 2 قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ جو کسی اسم سے شروع ہو جیسا اللہ غفور، جملہ فعلیہ ایسا جملہ جو فعل سے شروع ہو جس میں فعل پہلے حرف میں، جاء مسلم، جا آیا ایک مسلمان، تو کیا ہے فعلیہ ہو۔ اور مرکبات میں 6 اقسام ہیں، بعض 4 بتاتے ہیں، بعض 5، بعض 6، بعض صرف 3 ہی بتاتے ہیں، بہرحال ہیں اصل میں 6۔ ان کو کہتے ہیں مرکب ناقص، کہ ان سے پوری بات جب سمجھ میں نہیں آتی۔ جملہ وہ ہوتا ہے جس سے پوری بات سمجھ، ناقص مرکب سے کچھ بات کا پتہ چلتا ہے لیکن یہ نہیں پتہ چلتا پوری بات کیا۔ مثلا دیکھیے ایک مرکب عطفی، عطف کہتے ہیں ملانے کو، حروف عطف 10 ہیں، ان کے ذریعے یہ ملتے ہیں۔ مثلا دیکھیے کتاب و قلم، واو حرف عطف ہے جو ان 2 کو ملا رہا ہے۔ اتنا تو پتہ چل رہا ہے کہ ایک کتاب ہے اور ایک قلم، لیکن وہ کیا ہیں؟ گم گئے ہیں، مل گئے ہیں، قیمتی ہیں، سستے ہیں، کس کے ہیں، کہاں ہیں، کیا مطلب کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ بات اصل میں کہنا ہے۔ تو ایسے مرکب کو جس سے پوری بات سمجھ میں نہ آئے مرکب ناقص کہتے ہیں، اور ان میں سے ایک یہ مرکب ہے۔ اسی طرح دوسرا مرکب توصیفی، توصیف کہتے ہیں تعریف کرنے۔ اگر 2 اسم ایسے آپس میں ملے کہ ایک دوسرے کی جو ہے وہ صفت کر رہا ہو، تو جیسے یہ دیکھیں کتاب کریم، کتاب بھی اسم ہے، کریم بھی اسم ہے، دونوں جب مل گئے کتاب کریم، تو وہ کیا ہے؟ مہربان کتاب، اچھی کتاب، کچھ بھی ترجمہ آپ کریں یعنی صفت میں آئے گا۔ اس مرکب کی ایک بڑی آسان پہچان ہے، اگر 2 مرکب معرفہ ہو یا 2 مرکب دونوں نکرہ ہو تو وہ مرکب توصیف۔ جیسے القلم، الکتاب، دونوں الف لام سے معرفہ ہو گئے، یہ مرکب ہے، جملہ ہے۔ اسی طرح کتاب کریم کیا ہے؟ یہ جو ہے مرکب ہے، ان کے دونوں نکرہ ہیں۔ تو مرکب توصیفی کی ایک پہچان یہ رکھی ہوئی ہے کہ دونوں جو ہے وہ چاروں لحاظ سے، یہ جو ہم شروع میں پڑھتے ہیں نا کہ اسم کی 4 حالتیں، ان چاروں حالتوں کے لحاظ سے اگر دونوں ایک جیسے ہوں تو ظاہر ہے معرفہ ہوں گے تو معرفہ، نکرہ ہوں گے تو نکرہ، تو وہ مرکب ہوگا، وہ جملہ ہوگا۔ جملے میں یہ شرط ہے کہ ایک جو ہے وہ معرفہ ہو اور دوسرا نکرہ ہو، یا پہلا نکرہ اور دوسرا معرفہ، مقدم اور مؤخر ہو سکتے ہیں، لیکن وہ جب تک نہیں ہوں گے جملہ نہیں۔ آگے دیکھیے ایک اور ہوتا ہے مرکب اضافی۔ اضافی کا مطلب ہے تعلق، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، یعنی کتاب کا اللہ سے تعلق، تو یہ کیا ہے؟ مرکب اضافی ہو گیا۔ کتاب اللہ سے بات پوری نہیں سمجھ آئی کہ کیا کہنا چاہ رہے۔ اسی طرح مرکب جاری، یہ لوگ اسے جاری سمجھتے ہیں، کوئی کنٹینیویشن، یہ کنٹینیویشن نہیں ہے، یہ اصل میں مخصوص حروف ہیں جن کو حرف جارہ کہتے ہیں۔ یہ ویسے تو عربی میں 17 ہے لیکن قرآن میں جو ہے وہ صرف 11۔
تو لہذا ان کے ساتھ اگر کوئی اسم جڑ کے آتا ہے تو اس مرکب کو ہم حرف جاری مرکب جاری کہیں، جیسے فی الکتاب، کتاب میں فی جو ہے وہ حرف جاری ہے، لہذا یہ مرکب جاری مرکب اشارہ. اس میں اشارہ اگر کسی اسم وہ اسم کے ساتھ جڑ کے آئے تو وہ مرکب اشاری ہوتا ہے، جیسے حاضہ کتاب. اب بڑا غور کی بات کیجیے، حاضہ جو ہے وہ ہاں معرفہ ہے یا نکرہ، کون بتائے گا؟ حاضہ معرفہ ہے ہے. اسم، معرفہ ہے، اور الکتاب معرفہ، تو دونوں معرفہ ہو گئے نا. تو دونوں معرفہ ہونے کی وجہ سے یہ مرکب ہو، جملہ نہیں ہو سکتا. لیکن اگر اس کو میں ایسے کر دوں حاضہ کتابن، کتاب کو نکرہ کر دیں، یہ فوراً جملہ بن گیا، اور اس میں جملہ بن گیا. کیوں؟ تمام اس میں اشارہ، ان کا نام ہی اسم ہے، اس میں اشارہ، تمام اس میں اشارہ اسم ہے. تو یہ فرق ہے جملے اور مرکب. ایک اور ہوتا ہے جس کا بہت کم جو ہے کتابوں میں ذکر ملتا ہے، یا بہت کم جو ہے وہ روحانی میں مرکبات میں شمار کرتے ہیں لوگ، وہ ہے مرکب ادبی. اداد جو ہے وہ بھی کچھ مرکب ہوتے ہیں، ان کی اپنی ایک خاص جو ہے وہ نسبت ہے، اس کو ہم مرکب ادبی. تو آئیے فعل کی جو ہے تقسیم دیکھ لیتے ہیں حروف کے لحاظ سے. فعل صحیح اور فعل ناقص یا فعل غیر صحیح. فعل صحیح میں پھر دو بڑی اقسام کر دیتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں سالم، یعنی پورے لفظ کے اندر جتنے حروف آ رہے ہیں، 3 ہیں یا رباعی 4 ہیں یا خمسائی 5 حرف آتے ہیں، تو وہ سب کے سب صحیح ہوں، یعنی ان میں کوئی کمزور حرف نہیں، ان میں کوئی حرف ریپیٹڈ دوبارہ نہ آ رہا ہو، ان میں کوئی حمزہ نہ ہو. یہ 3 شرط ہوتی ہیں سالم کی. حمزہ نہ آئے، اس میں کوئی کمزور حرف 3 ہے، الف واو یا. دیکھیں حمزہ اور الف میں فرق ہے، اس لیے اس کو علیحدہ کیا گیا. اور تیسری شرط ہے کہ کوئی حرف ریپیٹڈ نہ ہو، دوبارہ نہ آئے، چاہے بے شک صحیح ہو، جیسے زنہ دلہ میں نون کیا صحیح ہے، دلہ لام صحیح ہے، لیکن ریپیٹڈ ہے. اگر یہ تینوں شرطیں پوری کر رہا ہے کوئی لفظ تو وہ سارے، جیسے دخلا، اس میں نہ حمزہ ہے، نہ اس میں کوئی لفظ ہے، اور نہ ہی جو ہے کوئی کمزور لفظ الف واو. دوسری قسم صحیح کی ہوتی ہے غیر سالم. غیر سالم کا مطلب ہے تو صحیح لیکن اس کے اندر کچھ تھوڑا سا فرق ہے. وہ کیا ہے؟ اس میں حمزہ، ایک گروپ ہے جس میں حمزہ جو ان کو محفوظ کہتے ہیں. اگر شروع میں آ جائے محفوظ الفا، درمیان والے کلمے پہ آ جائے محفوظ الفین، آخری کلمے پر محفوظ الفا. جیسے شروع میں آئے ہمارا، درمیان میں آئے سعلا، آخر میں آئے کارا. یہ تینوں مثالیں ہیں محموز کی جس میں حمزہ ہے سالم، صحیح ہے، ان میں کوئی کم رنگ. یہ جیسے سیاسی پارٹی ہوتے ہیں، یہ پارٹی ہے، یہ ایک علیحدہ پارٹی. اسی طرح غیر سالم میں مضاف وہ ہوتا ہے جس میں ایک حرف وہ تینوں صحیح لیکن ایک حرف 2 بار آ رہا ہو، جیسے دلہ میں لام 2 دفعہ آ گیا، مدہ میں دال 2 دفعہ آ گیا، ردہ جنہ میں نون 2 دفعہ آ گیا. تو یہ سارے جو ہیں کیا کہلاتے ہیں؟ مضاف ہیں صحیح لیکن ایک لفظ. تو اس حساب سے یہ جو ہے صحیح افعال کی 2 بڑی کیٹیگریز، اور پھر فردر ایک 3 کیٹیگری آپ کر سکتے ہیں، سالم، محفوظ اور مضاف. اب آتے ہیں غیر صحیح یا معطل الفاظ. معطل فعل کیا ہوتا ہے؟ ایسا جس میں کمزور حرف. پہلی شرط، کمزور حرف کے عربی میں 3 ہے، الف، واو، یا. اگر یہ شروع میں آتا ہے کمزور حرف، الف تو آ نہیں سکتا کیونکہ الف آئے گا تو وہ لفظ پڑھا نہیں جائے گا، لہٰذا وہاں تو حمزہ آئے گا، حمزہ جو ہے وہ محموز کے گروپ میں چلا جاتا ہے، تو لہٰذا الف شروع میں نہیں آتا. الف ہمیشہ یا درمیان میں آتا ہے یا آخر. واو ہے اور یا جو ہے یہ دونوں شروع میں بھی آ سکتے ہیں، درمیان میں بھی آ. اگر کوئی حرف اور وہ ہم سمجھتے ہیں شروع میں واو یا یہ حذف کرتے تو اسے کہتے ہیں مثال، جیسے وعدہ. اور اگر وہی کمزور حرف درمیان میں آ جائے، جیسے قوالا میں یا کالا میں واو یا الف نظر آتا ہے، تو اسے کہیں گے الف.
اگر وہی کمزور حرف آخر میں نظر آئے تو اسے کہتے ہیں ناقص، جیسے خشیہ، رضیہ وغیرہ۔ اور ایک دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ دو کمزور حرف آ جائیں، اگر دو کمزور حرف آ جائیں اس کو کہتے ہیں لفیف۔ پھر لفیف کی آگے دو قسمیں ہوتی ہیں، مقرون اینڈ مفروق۔ مفروق کا مطلب فرق کرنے والا، یعنی کمزور حرف پہلے شروع میں آ گیا اور ایک بعد میں آ گیا، جیسے بقایا، واؤ پہلے شروع میں آئے کمزور، کہ کاف جو ہے وہ صحت مند ہے درمیان میں آئے، یا پھر اس کو کہیں گے مفروق، کہ فرق ہے، دور دور ہے۔ اور مقرون میں کیا، دونوں لفظ اکٹھے ہو جاتے ہیں، کمزور حرف اکٹھے آ جاتے ہیں۔ اس میں کیا ہے، شروع میں صحت مند لفظ، پھر درمیان میں بھی کمزور، آخر میں بھی کمزور آ سکتا ہے۔ تو اس لیے لفظ کی دو قسمیں۔ تو یہ ٹوٹل جو ہے افعال کی وہ پریکٹیکل اقسام ہیں جو استعمال ہوتے ہیں گرامر۔ صحیح افعال جن میں سالم، محموس، محموس والے، مضاف جن میں ایک حرف ریپیٹڈ اور وہ سارے صحیح، اور غیر صحیح میں جو ہے پھر اس کی چار اقسام کر لی گئی ہے۔ اگر کمزور حرف شروع میں آ رہا ہے تو مثال جیسے درمیان میں آ رہا ہے تو اجوز جیسے کالا یا قوالی، اور اگر آخر میں کمزور حرف آئے تو ناقص۔ اور اگر دو حرف آ جائیں چاہے وہ علیحدہ علیحدہ آئیں، لفی، وقع، یا جو ہے اکٹھے آ جائیں تو مفروق، یہ جو ہے مقرون جو ہے وہ آتے ہیں۔ یہ تھی تقسیم۔ اس کے علاوہ ایک اور تقسیم کی جاتی ہے، اسے کہتے ہیں ہفت اقسام افعال۔ ہفت یعنی 7 اقسام قسمیں افعال، یعنی افعال کی 7 قسم۔ وہ کیا ہے، ان میں پہلی ہے صحیح، اس کی شرط یا جس کے مادے میں نہ حمزہ ہو، نہ ایک حرف کی تکرار ہو، اور نہ کوئی حرف علت۔ یہ ہم نے شروع میں دیکھی، جیسے دخلا، نہ حمزہ ہے، نہ کوئی حرف دو دفعہ ہے، اور نہ ہی الف واو ہے، تو اسے کہیں گے صحیح۔ دوسری قسم کو کہتے ہیں محموز۔ محموز کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک حمزہ آ جاتا ہے، اور یہ اگر حمزہ پہلے کلمے فا کی جگہ رہے تو اسے کہتے ہیں محموز الفا۔ اگر حمزہ عین کلمے کی طرح جگہ آ رہا ہے تو محموز العین، آخر میں آ رہا ہے تو محموز اللا۔ جیسے اکلا، یہ محموز الفا ہے، سعلا یہ محموز العین ہے، فلا یہ محموز اللا۔ تیسری قسم کو کہتے ہیں مضاف۔ مضاف ہوتا ہے جس میں ایک تینوں حرف صحیح ہوتے ہیں لیکن ایک حرف ریپیٹڈ ہوتا ہے، جس میں مادے کے کسی حرف صحیح حرف کی تکرار ہو، جیسے دلہ، زنا، خرا، مدہ وغیرہ۔ مثال جیسے ابھی ہم نے کمزور افعال میں دیکھا تھا، اگر کمزور حرف شروع میں آ رہا ہو، فا کلمے کی جگہ پہ آ رہا ہو، تو اسے کیا کہتے ہیں مثال، جیسے وعدہ۔ اور اگر وہی کمزور حرف درمیان میں آ رہا ہو تو اسے کہتے ہیں اجوف، یعنی این کلمے کی جگہ کمزور حرف ہے، جیسے قوالا یا قال۔ اور ناقص کیا ہوتا ہے، جس کے معنی میں لام کلمہ سب سے آخر میں آ رہا ہو، جیسے خاشیہ میں یا۔ اور آخری لفیف، یعنی جس میں دو جو ہے کمزور حرف آ جائیں، چاہے اکٹھے ہیں چاہے علیحدہ علیحدہ ہیں، وہ دونوں لفیف ہوں گے۔ تو اس حساب سے جو ہے گرامر میں ایک تقسیم جو ہے افعال کی یہ 7 گروپ میں کی جاتی ہے، ان کو کہتے ہیں اقسام افعال۔ ہم نے ماشاءاللہ صحیح افعال کی بھی وہ کر لی، ماضی مضارع اور امر وغیرہ اور فاعل مفعول اسم بناتے چلے گئے۔ پھر ہم نے اس کے اندر جو ہے محموز کا بھی پڑھ لیا، پھر محموز کے بعد جو ہم نے جو ہے مضاف کا بھی پڑھ لیا، اور پھر کمزور میں ہم نے مثال بھی پڑھ لی، اجوف بھی پڑھ لیا، اور اب جو ہم ناقص شروع کر چکے ہیں لاسٹ ٹائم، اور آج ہم انشاءاللہ ناقص پہ بھی بات کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں، پہلے تو ناقص کی تعریف لیں۔ جس فعل یا اسم کے لام کلمے کی جا یا حرف علت یعنی واؤ یا یا آ جائے اسے ناقص ہے۔ ایک بات اور نوٹ کر لیجیے، اصل میں حرف علت دو ہے، واؤ اور الف جو ہے وہ ان کی جگہ پہ آیا کرتا ہے، اس لیے بعض گرامر والے جو ہے اس کو الف کو لفٹ ہی نہیں کراتے، وہ کہتے ہیں یہ اصل کوئی حرف ہی نہیں ہے، تو جو یہ بدل کے آتا ہے تو اس لیے جو ہے اس کو نہیں، بعض جو ہے اس کو پراپر جو ہے وہ کیا ہے امپورٹنس دیتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں،
کہ نہیں جی 3 حروف ہیں اور ہم بھی 3 ہی پڑھتے ہیں الف واو یا جی، تاکہ اس سے ختم ہو جائے، جھگڑا ہی نہ ہو کہ 3 ہے، تو اصل میں تو واو اور یا ہے، تو اس لیے اگر کسی فعل میں آخر میں واو ہے تو اسے کہیں گے ناقص ماضی، اگر کسی فعل کے آخر میں یا آ رہا ہے تو اسے کہیں گے ناقص یا۔ اجوف میں بھی یہی تھا، اجوف وائی، اجوف یا۔ تو آئیے، ناقص افعال اور اسما میں اجوف کی نسبت زیادہ تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ کچھ تبدیلیاں تو ناقص کے قواعد کے تحت ہوتی ہیں اور گزشتہ اشفاق میں پڑھے ہوئے کچھ قواعد کا اطلاق بھی ہوتا ہے، یعنی جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، مثلا ہم نے اجوف میں پڑھے، مثال میں کچھ پڑھے قواعد، وہ بھی یہاں پہ اپلائی ہوتے ہیں۔ اس لیے ناقص میں ہونے والی تبدیلیوں کو سمجھنے کے لیے زیادہ غور اور توجہ کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے ہم اجوف والے جو ہے وہ قواعد کو دیکھ لیتے ہیں جو اس میں آتے ہیں۔ مثلا اجوف کا پہلا قاعدہ کیا ہے؟ اگر حروف علت متحرک ہو اور ما قبل فتح ہو تو حروف علت جو ہے وہ الف میں تبدیل ہو جاتا ہے، یہ اجوف کا پہلا قاعدہ تھا۔ یہ قاعدہ یہاں بھی اسی طرح، اگر جو ہے ناقص جو ہے وہ متحرک ہے اور اس سے پہلے والا درمیان یعنی عین کلمہ جو اس پہ جو ہے زبر ہے، تو یہ آخری جو حروف علت ہے یہ الف میں بدل۔ مثال دیکھیے، ہم نے دیکھا تھا کاوالا سے کالا یا اجوف میں ہے، آیا سے با، تابولا سے کالا، خوفا سے خافا، یہ ہم پڑھتے آئے تھے کس میں؟ اجوا۔ ناقص میں جب اس قاعدے کا اطلاق کرتے ہیں تو تبدیل شدہ الف کو لکھنے کا طریقہ جو ہے مختلف ہوتا ہے۔ ناقص وائی اور ناقص یائی دونوں میں مختلف طریقے سے ایسے لکھنا ہے۔ ناقص وائی میں جب واو الف میں بدلتی ہے تو وہ بصورت الف ہی لکھی جاتی ہے۔ مثلا یہ دیکھیں دعوا، آخر میں واو آ رہا ہے تو یہ کون سا ہوا؟ ناقص ہوا، کمزور حرف کا ہے۔ اب یہ متحرک ہے، دیکھیں واو پہ زبر ہے اور اس سے پہلے جو عین کلمہ ہے اس پہ زبر ہے، تو یہ کیا ہے؟ اجوف کے پہلے قاعدے کے تحت واو الف میں بدلے گا تو یہ کیا ہوگا؟ دعا۔ اس کا مطلب واو الف سے بدلا اور الف ہی لکھا گیا۔ اسی طرح کو مثال ہے تلاوا، تلاوا میں واو جو ہے متحرک ہے، کمزور ہے، آخر میں آ رہا ہے تو ناقص ہوا۔ اس سے پہلے زبر ہے تو واو الف میں بدلے گا اور لکھا ایسے ہی جائے گا، جیسے دیکھیں تلاوا میں سے تلا ہو گیا، دا تلا، یہ اس کی مثال ہے کہ الف میں لکھا جاتا ہے ایک، یہ ہے واو کی۔ اب آئیے اس کی اور مثالیں دیکھیں، غفوا سے غفا، تلوا سے کیا ہوگا؟ خلا، خلا، یعنی الف الف لکھا جائے گا۔ غاشیوا سے دیکھیں واو متحرک ہے، پیچھے جو ہے غاشا، زیر ہے، غاشی، زبر نہیں آیا نا، غاشیہ، غاشیہ، غاشیہ۔ پہلے تو اس کے قانون کو پورا کریں، قانون ہی نہیں پورا ہو رہا۔ قانون ہاں یہ جی، ہے کہ اگر زبر نہیں کمزور آ حرف آخر میں آ رہا ہے متحرک اور اس سے پہلے والے حرف پہ عین کلمے پہ جو ہے حرف ہے اس میں زبر ہو، یہاں تو زیر ہے، یہ تو گڑبڑ ہوگی۔ جی، لیکن اس نے غاشا، اسے لکھا ہے، اس نے کہا نا یہ بھی غشا لکھا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہیں پہ کچھ ایگزمپشن ہیں، کہیں پہ یہ قانون قاعدہ تھوڑا سا بدلتا بھی ہے۔ کیسے بدلتا ہے یہ آگے جا کے کہیں گے۔ تو ناقص یائی میں جب یا الف میں بدلتی ہے تو وہ بصورت الف مقصورہ لکھی جاتی ہے۔ الف مقصورہ کا مطلب ہے الف کھڑی زبر کی شکل میں لکھا جاتا ہے اور یا قائم رہتی ہے، جیسے ماشا یا، ماشا یا سے کیا ہے؟ مشا، یا پہ کوئی حرکت نہیں لیکن یا قائم رہتی ہے اور الف جو ہے کھڑی زبر کی شکل میں لکھا جاتا ہے، دا اور غفا افا کی طرح الف ظاہر نہیں ہوتا۔ اسی طرح دیکھیں اسا، اسا سے جو ہے اسا، یا تو یہ کیا ہوا؟ ہمیں پہلی بات پتہ چلی ناقص کے اندر جب قاعدہ استعمال ہوتا ہے اجوف کا پہلا قاعدہ، تو واو کی شکل میں تو الف ظاہر ہوتا ہے لیکن یا کی شکل میں وہ الف جو ہے
کھڑی زبر کی شکل میں آتے اسے کہتے ہیں الف مقصورہ. یہ کھڑی زبر میں جب لکھا جاتا ہے یعنی کھڑی زبر ہو اور اب بعد میں چھوٹی یہ آئے تو اسے کہتے ہیں مقصورہ. مقصور ہے. تو یہ فرق ہے اس میں. اب اس کی مثال دیکھیں رمایا. رمایا یا ہے آخری حرف متحرک ہے, اس سے پہلے جو عین کلمے کی جگہ میم ہے اس پہ زبر ہے تو لہٰذا یہ الف میں بدلنا چاہیے, لیکن یہ الف جو ہے الف کی شکل میں نہیں کھڑی الف کی جگہ میں ہوگا تو یہ کیا ہوگا رامایا. رمایا یا کھڑی رہے گی اس پہ کوئی حرکت نہیں. ہدا یا جو ہے متحرک ہے, اس سے پہلے عین کلمے کی جگہ دال آ رہا ہے متحرک ہے زبر ہے تو کیا ہو جائے گا یا الف میں بدلی جائے گی لیکن الف کی بجائے کھڑی مقصورہ کی شکل میں. ہم اسے مقصورہ کا لفظ استعمال مقصورہ کی شکل میں ہوگی. کیسے ہوگی؟ ہدا یا کھڑی ہے اس پہ حرکت کوئی نہیں اور اس سے پہلے جو لفظ تھا اس پہ جو ہے کھڑی زبر. یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے, میں اس کو اور مزید سادہ کر دیتا ہوں اگرچہ کتابوں میں انہوں نے بھی لکھا ہے. ہم کہتے ہیں کھڑی زبر جو ہے الف کے برابر ہوتی, یہی کہتے ہیں نا, اتنا تو پتہ ہے نا کہ کھڑی زبر 2 الف کے برابر جی یعنی اس میں 2 الف ہوتے ہیں. تو جب یہ ہم یا کو الف میں بدلتے ہیں ایک الف تو یہ ہو گیا اور ایک زبر جو ہے وہ اس پہ پہلے ہی ہے جس پہ ہم کھڑی زبر جا کے کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں عین کلمہ اس پہ ایک زبر ہے, زبر جو ہے الف کے برابر الف پوری کی زبر ہے تو یہ 2 الف ہو جاتے ہیں. یہ 2 الف جب مل جاتے ہیں گرامر والے اس کو کھڑی زبر کچھ نہیں. کھڑی زبر کیوں آئی؟ اس لیے کہ عین کلمے پہ ایک زبر پہلے سے تھی. دوسرا جو ہے یا الف میں بدل گیا لیکن اب اس کا لکھنے کا طریقہ یائی میں جو ہے ناقص یائی میں یہ ہے کہ کھڑی زبر سے ظاہر کیا جائے گا. اس کا مطلب ہے 2 الف ہیں یا 2 زبر ہیں. یہاں پہ 2 زبر اس لیے نہیں کہتے کہ وہ تنوین بن جاتی ہے, اس میں پہ نون لانا پڑتا ہے اس لیے اس کو 2 زبر نہیں کہتے, اس کو کھڑی زبر یا 2 الف کے برابر کہتے ہیں. ایک اور لفظ دیکھیے لاکیا. ناقص ہے کیوں؟ آخر میں کمزوری ہے سارا. متحرک ہے اس پہ زبر ہے, اس سے پہلے والے پہ لیکن زیر ہے زبر نہیں ہے. اب کیا کریں گے بتائیے؟ زبر میں تو ہمیں کلیہ نمبر اجوف کا پہلا جو ہے وہ دے دیا تھا کہ جہاں کمزور حرف سے پہلے زبر ہو اس کو الف میں بدلنا. اب یہ تو ہے زیر, تو اب کیا کریں, کیا بنے گا؟ ہاں کوشش کیجئے بنانے کی. لکا کیا لکا بنے گا؟ کھڑی زبر آ جائے گی سر وہ لکا ہو جائے گا. استثناء والا. تو ناقص کے فعل ماضی کے بعد اگر ضمیر مفعولی آ رہی ہو تو واوی اور یائی دونوں الف کے ساتھ. اب آپ کے پاس ایک اور نئی چیز, وہ کہتا ہے ناقص کے فعل ماضی کے بعد اگر ضمیر مفعولی آ رہی ہے. ضمیر مفعولی کیا ہوتا ہے؟ وہ جو فعل کے ساتھ مفعول آ رہا ہے, جیسے ہم ہما کم کما, یہ جو ہے مفعولی ضمیر ہوتے ہیں تو اس سے جو ہے واوی اور یائی دونوں کو الف سے لکھتے ہیں. جیسے یہ دیکھیں دا ہم کیا ہے؟ یہ ضمیر ہے, اسے کہتے ہیں ضمیر مفعولی. ضمیر مفعولی سے کہتے ہیں کہ فاعل یہ جو ہے نا مفعول بن کے آتی ہے فاعل کا, یہ جو فعل ہوتا ہے نا اس کا یہ مفعول بن کے آتا ہے تو لہذا کیا ہے یہ ضمیر مفعولی ہے ہوں. اب جو ہے یہ جب اس کو ہم لکھیں گے تو کیسے لکھیں گے؟ دا ہوں. اسی طرح آسانی, آسانی یہ دیکھیں نی جو ہے یہ کیا ہے؟ اس میں یا جو ہے وہ ضمیر ہے, نون جو ہے یہ ان کو جوڑ, تو وہ کیا ہے یا کا یہ کھڑی زبر نہیں بنا, حالانکہ اسا میں یا سواد جو ہے وہ زبر تھا تو یہ الف کی شکل میں کھڑی ہوئی تو اسا نی. اسی طرح دیکھیں دا کے ساتھ تھا ہم دا ہم, یہ تو ہم نے کر لیا. اب آگے ہے اسا پلس یائی, یہ بھی ہم نے کر لیا. یہ دیکھیں جب ہم اسے یا کو اس الف کے ساتھ ملا چلتے یہ نہیں ملتا, کیوں؟ یا کی ڈیمانڈ ہے اس سے پہلے زیر آئے تو وہ کیا کرتے ہیں اس پہ نون لاتے ہیں. اس نون کو کہتے ہیں نون وقایا. وقایا بچانے والا نا, بچاؤ کرنا. جیسے 2 آدمی جب لڑتے ہیں نا تو ایک بیچ میں آ کے بچاؤ کرتا ہے, دونوں کو ہٹاتا ہے, تو بھی ادھر ہو تو بھی ادھر ہو, بچاتا ہے.
تو یہ نون دونوں کو بچاتا ہے. وہ یا کو بھی کہتا ہے تسلی رکھ، اور الف کو بھی کہتا ہے تو اپنی جگہ رہ، مت پریشان ہو. اور خود نون اپنے نیچے زیر لے لیتا ہے. یا کو کہتا ہے تجھے زیر چاہیے نا، دیکھو میرے نیچے زیر ہے، یا چپ ہو جاتی ہے. الف کو کہتا ہے تمہارا تو کچھ نہیں ہوا نا، تم اپنی جگہ رہو. تو لہٰذا یہ بچانے اس کو کہتے ہیں نون وقایا. جب یہ نون وقایا ہو گیا تو یہ کہوگا آسانی. ٹھیک ہے. ایک لفظ ہے سکا ہم، جی ملائیں ان کو. یعنی دیکھیں یا جو ہے وہ اس کی وجہ سے کاف پہ کھڑی زبر آئی. اب ہم ان دونوں کو ملائیں گے تو کیسے ملے گا، کیا لفظ بنے گا؟ سکاہم. سکاہم یعنی الف ظاہر ہو جائے گا. وہ جو کھڑی زبر کی شکل میں الف تھا نا، وہ اب الف کی شکل میں آ جائے گا. اسی طرح دیکھیں ہدا اور نا جو ہے ضمیر مفعولی آ گئی، ان کو ملائیں تو کیا ہو جائے گا؟ ہدانا. ہدان. ہدانا. الف ظاہر ہو گیا. وہ جو یا تھی نا وہ اب الف کی شکل میں ظاہر ہو گئی. تو یہ قاعدہ یہ کہتا ہے اگر ناقص کے فعل ماضی کے بعد ضمیر مفعولی آ رہی ہو، جو ہم، کا، کن، نا، ای وغیرہ ہے، یہ ضمیر مفعولی ہوتے ہیں کیونکہ فعل کے بعد جب آتے ہیں یہ مفعول بن گیا. تو یہ جو ضمیر مفعولی آ جائیں تو اس میں جو چاہے واؤ ہو چاہے یا ہو ناقص کا، دونوں صورتوں میں الف ظاہر. جیسے یہ دیکھیں دعا کا الف پہلے سے ظاہر تھا، اساک میں جو ہے الف ظاہر ہو گیا اور نون وقایا بیچ میں آ گیا. اسی طرح سکا میں جو ہے الف ظاہر ہو گیا، ہدا میں بھی، ہدانا میں الف ظاہر. اب آگے دیکھیں اجوا کے پہلے قاعدے سے ناقص کے مندرجہ ذیل مثنیٰ کے صیغے مستثنی ہیں. یہ گرامر کے اندر ایک بڑی ہی عجیب سی چیز ہے. جہاں کوئی قانون قاعدہ نہ وہاں مثنیٰ استثناء کا کلیہ لے لیں. یہ استثناء. تو آئیے معروف ماضی میں مثنیٰ کا پہلا صیغہ فعلا، یہ مثنیٰ کا پہلا ہے نا. دیکھیں فعلا تو ایک کا الف لگا ہے، فعلا دو ہو گئے، یہ مثنیٰ. یہ جو پہلا صیغہ ہے معروف کا، اس کے اوپر اس قاعدے کا اطلاق نہیں ہوتا. مثلا دیکھیں دعویٰ یہ واحد تھا، اس کا جب ہم مثنیٰ بناتے ہیں تو یہ دعویٰ ہوتا ہے. اور مشاء کا جو ہے ماشیہ تبدیلی کے بغیر استعمال، یعنی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. واؤ بھی اپنی جگہ کھڑا ہے اور یا بھی اپنی جگہ، اور الف بھی کھڑا ہے. یہ جو الف ہے یہ اصل میں مثنیٰ کا الف ہے. ہم جب گرامر میں گردان کرتے ہیں نا ماضی میں، تو ہم کہتے ہیں فعلا، فعلا، فعلو، الف لگاتے ہیں. اسی طرح فعلت، فعلتا، الف لگاتے ہیں دو کے لیے. تو یہ جو الف لگاتے ہیں یہ کس کی نشانی ہے؟ مثنیٰ کی. کس کی نشانی ہے؟ ڈوئل کی. اس کی نشانی ہے تسنیہ. آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے مثنیٰ یا ڈوئل کی کون کون سی علامتیں؟ ایک تو چلو یہ الف ہو، دو اور بھی. یس. الف نون اور یا نون اور یہ زیر کے ساتھ. الف نون زیر کے ساتھ اور یا نون زیر کے ساتھ، یہ تین جو ہے مثنیٰ کی علامتیں کہلاتی ہیں. مثلا فعلا اور جو ہے فعلان، فعلین، یا اسی طرح کتابہ سے کتابان، کتابین، یہ مثنیٰ کی علامت ہے تین. الف، الف نون زیر کے ساتھ اور یا نون زیر کے ساتھ، زبر کے ساتھ جمع کو زائن. تو یہ ایک مثنیٰ ہے جو کہ استثناء، اس پہ یہ کلیہ قانون جو ہے اجوف کا نہیں لگے گا. دوسرا مضارع معروف میں مثنیٰ کے چاروں سے، مثنیٰ کے کون سے ہوتے ہیں؟ یہ دیکھیں یفعل، یفعلان، یفعلون. اسی طرح تفعل، تفعلان، تفعلنا. یہ جو
ہے یفلان تفلان تفالان تفالان، یہ تین تفالان اور ایک یفلان جو ہے جو کرتے ہوئے استاد عامر کا کلیہ کرتے ہیں نا آسان کرنے کے لیے، افعلوا تفعلون اسے کہتے ہیں نا نفعلوا وغیرہ، اور پھر یفعلان تفعلان تفعلان تفعلان، یہ چار صیغے ہوتے ہیں مسلمان کے، یہ معروف ہے، ان پہ بھی اس کا قاعدہ اپلائی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر الف نون زیر جو ہے مثنیٰ کی علامت ہے، اس الف کے ہوتے ہوئے ایک اور الف کو ہم نہیں لا سکتے، تو اس لیے اس پہ بھی قانون اپلائی ہے۔ تیسرا، تو یہ مثال دیکھیں اس کی پہلے، مثلا یدعوان تدعوان یمشیان تمشیان، یہ جو ہے دو دو کو ظاہر کر رہے ہیں اور کسی تبدیلی کے بعد تدعوانا میں واو بھی موجود ہے اور الف نون زیر کے ساتھ جو ہے مثنیٰ کا وہ بھی موجود ہے، یمشیانہ میں یا بھی موجود ہے الف نون زیر کے ساتھ بھی، تمشیانے میں یا بھی موجود ہے الف نون، اس کا مطلب ہوا اجوف کا قاعدہ نہیں لگا، اگر اجوف کا قاعدہ لگتا تو کیا ہوتا، واو الف میں بدلتی یا جو ہے الف میں بدلتی یا الف مقصورہ میں بدلتی، وہ تبدیلی نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ جو ہے مثنیٰ کے اندر الف نون جو ہے یہ گڑبڑ کر رہے ہیں، ان کو بچانے، ان کو کلیئر صاف رکھنے کے لیے ان کی وجہ سے واو اور یا کو الف میں یا الف مقصورہ میں نہیں بدلا۔ تو یہ دو ایکسیپشن ہو گئے۔ اب ہے ناقص کا پہلا قاعدہ، اب تک ہم نے اجوف کا قاعدہ جو ہے اسی کو دیکھا، ناقص کا پہلا قاعدہ یہ ہے لام کلمہ کا حرف علت اور صیغے کا حرف علت اگر یکجا ہو، مثلا فعل کتنی حرف ہے نا، لام آخری ہے، اور چونکہ ناقص میں کمزور حرف آخر میں، اگر یہ کمزور حرف آخر میں جو ہے وہ اور اس کے ساتھ اس صیغے کا حرف ایک جیسے ہو جائے پھر کیا ہوگا؟ آئیے مثال سے، لام کلمے کا حرف علت گر جاتا ہے، پھر عین کلمہ پر جو ہے اگر فتح ہو تو وہ برقرار رہے گی، اگر دمہ یا کسرہ ہو تو وہ صیغہ کے حرف علت کی مناسبت سے رہ جائے گی۔ یہ بھی اصل میں وہی اجوف کا جو ہے قانون نمبر 2 ہے جو یہاں اس کا قاعدہ نمبر 1 بن۔ مثلا دیکھیں راما یا، یہاں پہ یا جو ہے اس پہ حرکت ہے، اس کے معنی ہوتے پھینکنا، اسی طرح لاقیہ ملاقات کرنا، اور اسی طرح سروا یہ شریف ہو۔ یہ مثالیں کیسی سمجھ، مثلا دعوات، دعا کا جمع مذکر غائب جو ہے کیا بنے گا، دعوا، 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 یعنی یہ پہلی واو جو ہے ناقص کی ہے، دوسری واو جو ہے یہ جمع کی ہے۔ جمع کی علامتیں کوئی مجھے بتانا چاہے گا کیا ہوتی ہیں؟ گرامر میں مثنیٰ کی 3 علامتیں تو ہم نے ابھی ڈسکس کر لی، الف ہوتا ہے، الف نون زیر کے ساتھ ہوتا ہے، الف اور یا نون زیر۔ جمع کی علامتیں کیا ہوتی ہیں ذرا وہ بھی بتا دیجیے۔ واو الف، یا نون زبر کے ساتھ اور واو نون زبر کے ساتھ۔ ان کی ترتیب یہ ہے، واو الف پہلے، پھر واو نون زبر کے ساتھ، پھر یا نون جو ہے زبر کے ساتھ آئے گا۔ کیوں؟ واو نون ہے رفع، رفع کا ذکر پہلے ہوگا، رفع کے معنی ہے بلند یعنی بادشاہ، مثلا اگر ایک جگہ بادشاہ بھی ہو، وزیر بھی ہو، سپاہی بھی ہو، اور آپ کہیں سپاہی اور بادشاہ اور وزیر، تو یہ تو بادشاہ کی بڑی توہین ہوگی کہ آپ نے سپاہی کو آگے کھڑا کر دیا اور بادشاہ سلامت کا درجہ گرا دیا۔ یہی حالت جو ہے رفع کی ہے، رفع بادشاہ ہے، تخت ہے اس کے سر پہ، تاج ہے پیش، سب سے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس کو اگر اب 2 نمبر یا 3 نمبر پر لے آئیں گے تو اس کی بڑی توہین ہے، وہ فیل کرتا ہے، بہت فیل کرتا ہے، بادشاہ ہوئی ہوتا ہے۔ آپ مثلا سی او ہے کسی یونٹ کے، آپ کو اٹھا کے جو ہے سولجرز کی لائن میں کھڑا کر دیا جائے، افسروں کی بھی نہ کھڑا کیا جائے، اس سے بڑی توہین سی او کی نہیں ہو سکتی۔ سیم از ود دا گرامر۔ رفع یاد رکھیں ہمیشہ، رفع سب سے آگے ٹاپ پہ موسٹ ہوگا، پھر جو ہے اس کے بعد کوئی چیز آئے گی۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک بادشاہ سلامت کو اٹھا کے جو ہے نیچے فرش پہ بٹھا دیں، سپاہی کو اٹھا کے تخت پہ بٹھا دیں، بادشاہ بنا۔ ہوتا ہے، تاریخ میں ہوا ہے
ایسا بھی ہوا ہے، وہی ہم بھی کرتے ہیں. تو آئیے اگلا لفظ ہے لام کلمہ کا واو جو ہے گرا کر ہم کیا کرتے ہیں دعوا بناتے ہیں. یہ جو دعوا میں یہ الف ہے، یہ الف وہ ہے جو جمع کی علامت واو الف والا تھا. خود اس کا اپنا الف جو دا واو واو پیش کے ساتھ تھا، یہ واو جب گرا اس نے جاتے جاتے اپنی حرکت پیچھے شفٹ کی، زبر کو ہٹا کے زبردستی پیش وہاں پہ بٹھایا، تو یہ ہوا دعوا دعوا. اسی طرح اگلا دیکھیے رما یا رما کا جمع جب بنائیں گے تو یہ کیا ہوگا رامی. اب یا جو ہے یہ کمزور حرف ہے اور اس کے ساتھ کیا کریں گے اسے گرا دیں گے. جب یہ گر جائے گا تو رامی وا جو ہے وہ بن جائے گا. لیکن یا جاتے جاتے کیا کرے گا اپنی علامت زیر یہاں پہ چھوڑے گا، اس کو زبردستی خالی کرے گا. یہ کلیہ قانون ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں ضرورت میں، اگر حرکت پیچھے دینی پڑے اور وہاں نہ ہو تو اس کو زبردستی خالی کرتے، اس کو زبردستی میم کو خالی کیا، یا کی علامت زیر لگائی، یہ بن گا رامی. یہ واو جو ہے یہ یا کی تبدیل شدہ حالت نہیں ہے، یہ واو الف جمع کی ہے. جمع کی 3 علامتیں ہیں، واو الف واو نون اور یا زبر کے ساتھ. اب آپ مجھے سے کوئی سوال کر سکتا تھا، کسی نے کیا نہیں، حالانکہ بڑے بڑے استاد بیٹھے ہیں کہ واو الف کیوں پہلے آ گیا جی، واو نون اگر جو ہے رفع ہے. یس کون جواب دے گا مجھے اس کا؟ یہ ہم پہلے واو الف کی بات کیوں کرتے ہیں؟ ہم جو ہے واو نون کو اس سے پہلے، وہ تو اگر بادشاہ سلامت ہے تو اسے پہلے آنا چاہیے، ہمیں کہنا چاہیے واو نون اور پھر جو ہے واو الف اور پھر یا نون. اینی آئیڈیا؟ کوئی خیال کسی کو آ رہا ہو کہ یہاں کیا اہمیت ہو سکتی، کیا ہے بدل؟ چلیے ٹھیک، آگے کہیں آئے الف گا تو وہاں پہلے ہی آنا چاہیے. الف کا تو ذکر ہی نہیں ہے یہاں پہ، یا تو واو الف ہے یا واو نون ہے یا نون ہے، تو الف کا تو حصہ ہی نہیں ہے. واو الف. واو الف میں تو واو پہلے آ رہی ہے، تو واو الف کو ہم پہلے کیوں جمع کی علامت بتاتے؟ واو نون جبکہ رفع کی علامت ہے، اس کو پہلے کیوں نہیں لاتے؟ چلو آئے گا، جب آئے گا پھر بتاؤں گا. لاکیہ، اس کا جب جمع بنائیں گے تو کیا ہونا چاہیے لاکی وا، واو الف جمع کی علامت لگائی تو یہ کیا لاکی وا. تو اب یہ جو ہے اس میں قاعدے کے تحت، اس قاعدے کے تحت کیا ہوگا، یہ حروف علت گر جائے گا. جب حروف علت گرے گا تو جاتے جاتے اس نے زیر دینا ہے، وہ زیر پہلے سے ہی کاف کے نیچے موجود ہے، تو یہ کیا بنے گا لاکی وا، لاکی وا. آگے دیکھیں سارورا، سرورا کا جب جمع بنائیں گے یہ بنے گا ساروا، واو الف جمع کی علامت لگا کے بنا دیا. لیکن اس کلیے کے تحت یہ جو اس کا اپنا واو ہے جو کہ ناقص کا واو ہے، کمزور حرف ہے، یہ گرے گا. یہ جب گرے گا تو یہ لفظ بنے گا سروا یا سروا، اس کو سروا. تو اور یہ آگے چل کے اس میں پھر تبدیلی ہوگی کیونکہ دو جو ہے وہ ساکنین کا اجتماع ہوتا ہے، تو اس لیے جو ہے واو کی نسبت سے اسے جو ہے پیش دے دیں گے سروا. سروا یہ واو کی وجہ سے اس پہ پیش کی گئی. اسی طرح لاکی ہوا سے جو ہے لاکوا اس لیے ہوا کہ واو کا ڈیمانڈ ہے اس سے پہلے پیش ہو، گرچہ یا نے اپنی علامت چھوڑی تھی زیر اور کاف کے نیچے پہلے سے بھی زیر تھی، لیکن پیش نے کہا جی میں اس وقت ٹھہروں گا جب مجھ سے پہلے پیش آئے، تو لہذا اس کو منانے کے لیے کاف کے اوپر پیش دیں. واحد مؤنث غائب فعلت، فعلت، فعلت کے وزن میں کبھی تبدیلی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی. دیکھیے جہاں ازواج کے قاعدہ نمبر 3 کے مطابق اطلاق ہو سکتا ہے وہاں تبدیلی ہو سکتی ہے، جہاں اطلاق میں وہاں تبدیلی. یہ ہم
بہر صورت قاعدہ نمبر 3 با کا اطلاق نہیں ہوتا، الف کا اطلاق. مثلا دعوا، دعا سے کیا بنے گا؟ دعوتا. دعوتا جو تبدیل ہو کر کیا ہو جائے گا؟ دعت. یعنی یہاں پہ تبدیلی ہوتی ہے، واو جو ہے وہ کیا ہوا؟ گر گیا، دعت. اسی طرح رما، رما سے رمایت. رمایت میں جب یہ یا گرے گی تو کیا ہوگا؟ رمت جو ہے تبدیلی ہوگی. لاکیات سے دیکھیں، لاکیت، لاکیت میں جو ہے کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، حرف علت کے باوجود کسرہ ہے ماں قبل، لہذا تبدیلی نہیں کی، کیا بن گیا؟ لاکیت ہی. تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ کہیں تبدیلی ہوتی ہے کہیں نہیں ہوتی. اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو ان کے ٹیبلوں کی مدد سے، ان کی 6 کیز کی مدد سے کو کہ کہاں زید آ رہا ہے، کہاں پیش آ رہا ہے، کہاں. دوسرا ہے ماہر ایکسپرٹ ہونے کے لیے پھر ان قوانین کو یاد کریں اور ان کا طریقہ. یہاں پڑھانے اور سنانے کا مطلب آپ کو پتہ ہو اچھا یہ کچھ کسی تبدیلی، اس طریقے سے یہ تبدیلی ہو کے آئی، اس کو آپ نے رٹنا نہیں ہے. پریشان نہیں ہونا کہ یہ مجھے یاد نہیں ہو رہے، سمجھ نہیں آ رہے. آپ کو یہ پتہ چلا ہے کہ دعویٰ سے جو ہے دعت ہوتا ہے، رما سے رمت ہوتا ہے، لکیہ سے لکیت. بس یہ حاصل ہے، یہ آپ نے پکا کرنا. یہی آپ کو باقی تمام جو ہے کورسز میں بھی ہم یہی پڑھاتے ہیں، یہی مشق کراتے ہیں، پورا ٹیبل کراتے ہیں دعا کا، اسی طرح جو رما کا، اسی طرح اور دوسروں کا. اب آ جائیں مثنی مؤنث غائب کا صیغہ لیتے ہیں. مثنی میں کیا ہوگا؟ تثنیہ کا الف آ جائے گا. فعلت تا، فعلت تا، فعلت تا کیا ہو گیا؟ تثنیہ کا ہو گیا. اپنے واحد کی استعمالی شکل سے بنتا ہے، مثلا دعات سے دعاتا، لکیت سے لکیتا. یعنی یہ تبدیلی ہوئے بغیر صرف الف کا اضافہ ہوتا ہے. پہلے 5 صیغے ماضی کے دیکھیے. فعلا یہ پہلا صیغہ ہوتا ہے ماضی کا، بغیر تبدیلی کے استعمال ہوگا. جیسے عفو سے عفوا سے عفو، رمیا سے رما، لکیہ سے لکیہ، یا خشی، خشی وا سے جو ہے کیا ہوگا؟ خشا. دوسرا صیغہ جمع، فعلو، فعلا سے جمع فعلو، ناقص کا پہلا قاعدہ کیا ہے؟ آفا، وہ سے کیا ہوگا؟ افاوا. یعنی واو جو ہے وہ گر جائے گی، کمزور حرف جو ہے اس کا اپنا وہ گر جائے گا، جمع کا واو الف رہ جائے گا. اسی طرح لاکی وا سے کیا ہو جائے گا؟ لاکو وا یا لاکو وا. یعنی اس کا اپنا یا جو ہے وہ گر جائے گا، کس میں؟ جمع کسی. تیسرا دیکھیں فعلا تثنیہ کا، جس میں الف آتا ہے، اس میں کیا ہے؟ کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. تبدیلی کے بغیر جیسے بنتا ہے ویسے ہی ہوگا، نہ یا گرے گا نہ واو گرے گا، اور سمپلی اس میں جو الف کا اضافہ ہونا وہ ہے. چوتھا سیکھا دیکھیں فعلت، مؤنث کا ہے یہ، مؤنث غائب واحد کا. اس میں کیا ہے؟ عین کلمے پر فتح، اور جو ہے فاعت کے جو ہے وزن پہ عین کلمے پر جو ہے کسرہ یا دمہ بغیر تبدیل. یعنی اگر فا کلمہ پہ فتح ہے پھر تو اس پہ فتح رہے گی، تبدیل نہیں ہو. لیکن اگر عین کلمے پر کسرہ یا دمہ ہے تو پھر جو ہے اس کو بلا تبدیل کے لیں. پانچواں صیغہ ہے فعلتا، یہ مؤنث تثنیہ کا صیغہ ہے. اس میں کیا تبدیلی ہوتی ہے؟ واحد کی استعمالی شکل سے بنتا ہے، کوئی تبدیلی. تو یہ 5 صیغے ہو گئے ناقص کے پہلے ماضی کے. بقیہ صیغوں میں کیا ہوتا ہے؟ ماضی کے وہ صیغے جن میں لام کلمہ ساکن ہوتا ہے. مثال کے طور پہ فعلنا، اس میں لام ساکن ہے. فعلتا لام ساکن ہے. فعلتو لام ساکن ہے. فعلنا تک، یہ لام یہ جتنے ہیں صیغے لام کلمے جس کے ساکن ہیں ان میں کیا ہوتا ہے؟
ان تمام صیغوں میں کوئی تبدیلی نہیں، یہ ایسے ہی رہے، فعلتا، فعلنا، فعلتو، فعلنا، بیکاز اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو آخر میں نون تا تو نا آ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ضمیر ہے، یہ ضمیری علامت ہے فعل کی، جو کہ اس کے اندر ان بلڈ ہے، ان کے ساتھ جڑ کے آتے ہیں فعل کے ساتھ، یہ جو ہے ضمیر ہے، تو یہ نہیں تبدیل ہوں گے۔ اگر انہیں تبدیل کریں گے تو وہ صیغہ یا وہ لفظ بدل جائے گا، ان کو آپ چھیڑ نہیں سکتے، ان کو آپ ہٹا نہیں سکتے، یہ خود جو ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ میں کون ہوں۔ مثلا فالنا بتاتا ہے کہ ہم سب مؤنث غائب ہیں، فالتو بتاتا ہے کہ جی میں جو ہوں مخاطب واحد مذکر ہوں، فالتو آپ کو بتاتا ہے جی میں جو ہوں واحد متکلم مذکر مؤنث میں سے کوئی ہوں، فالنا آپ کو بتاتا ہے نا کہ میں ہم جو ہے وہ متکلم جمع مذکر مؤنث میں سے کوئی، تو یہ آپ کو گائیڈ کر رہتے ہیں، بتا رہے تھے، اگر ان کو ہٹا دیں گے تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا یہ فعل کون ہے، تو اس لیے جو ہے ان کو نہیں ہٹا سکتے۔ صرف دو فعل ہیں جس میں یہ صیغے نہیں ہوتے۔ ہاں جی، کون سے دو فعل کے صیغے ہیں جن میں کوئی جو ہے ضمیر نہیں ہوتی؟ یہ سوال میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ سو نہ جائیں، آتے تو ہفتے میں ایک دفعہ، اور وہ بھی اگر سو کر جائیں تو فائدہ کیا ہوا؟ جی 14 صیغے ہیں، ٹھیک، اس 14 صیغوں میں دو ایسے فعل ہیں فعل کے صیغے جن میں یہ ضمیر نہیں ہے، باقی سب میں جو ہے 12 میں ضمیر نظر آتا ہے، 2 میں نہیں نظر آتا۔ کون سے دو ہیں؟ کون بتائے؟ فعلا جی اور فعلو، جی بردر رحمان آپ کچھ بتا رہے تھے، آپ ہمارے سب سے سینئر فعلا ساتھی ہیں۔ اور ماضی اس کے جو پہلے والے دو صیغے ہیں سر جی، ان میں نہیں کون سے دو ضمیر صیغے؟ نظر آتا۔ کون سے دو صیغے؟ فعلا، فعلا فعلو، جی اس میں ضمیر چھپا ہوتا ہے، نظر نہیں آتا۔ چلو یار بڑوں کی بھی بات مان لیتے ہیں، سن لیتے ہیں نا۔ سر رحمان پلیز گائیڈ اس۔ میں گائیڈ پوزیشن میں تو نہیں ہوں، لیکن فعل امر میں نہیں آتے۔ نہیں، دو فعل کی حالتیں یا دو جو ہے صیغے ایسے جن میں یہ ضمیر نہیں ہوتی، اس کو کہتے ہیں مستتر، چھپا ہوا ہے، ہڈن۔ ایک پہلا صیغہ، ماضی کا پہلا صیغہ جو ہے اس میں فاعل چھپا ہوا ہے، ہڈن ہے، اس کو ہمیشہ کہا جائے گا یہ واحد مذکر غائب ہے، اس کے اندر اس کی کوئی علامت نہیں ہے۔ اس کی ایک علامت ہے جو میں پڑھتا ہوتا ہوں کبھی کبھی اپنی کلاسوں میں، وہ ہے زبر، لیکن زبر کو کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے، اس لیے میں اس پہ زور نہیں دیتا۔ پہلا صیغہ جو ہے کسی بھی ماضی کی ٹیبل کا، اس کے اندر فاعل نہیں نظر آتا، ضمیر نہیں نظر آتی، وہ ہڈن ہے، چونکہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے مستتر۔ دوسرا ہے ماضی مؤنث غیب کا واحد کا صیغہ، یعنی اسی کا جو ہے جیسے مذکر کا واحد غیب کا ہے، مؤنث واحد غیب کا صیغہ جو ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ علامت نظر نہیں آتی، وہ مستتر ہے، گرچہ بعض لوگ اس میں کہتے ہیں جی اس میں تا نظر آ رہی ہے، تا یاد رکھیں وہ ضمیر نہیں ہے، اس میں وہ تا تائے تانی سی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ یہ مذکر ہے، یہ لفظ یہ فعل مذکر ہے، یا سوری مؤنث ہے، مؤنث تائے تانی سی مؤنث کی طرح ہے، وہ یہ تانی ہے جو تا تو تم نا ای اور اس کی شکل میں آ رہی، وہ نہیں ہے۔ 14 صیغوں میں صرف یہ دو صیغے ہیں، پہلا صیغہ فعل کا جیسے فعلا، اس میں فاعل یعنی ضمیر جو ہے مستتر چھپی ہوئی ہے، اور وہ ہوا ہے جس کو ہم کہتے ہیں گرامیٹیکل لینگویج میں غائب مذکر واحد۔ دوسرا ہے اس کا اپوزٹ مؤنث واحد غائب۔ مؤنث واحد غائب کے اندر کیا ہے
اس کے اندر تا اگرچہ نظر آ رہی ہے لیکن وہ ضمیری تا نہیں ہے، وہ تائے تانیثی کی ہے جو مؤنث کی علامت ہے، لیکن وہ یہ نہیں بتاتی کہ یہ فاعل ہے، اس کا فاعل بھی مستتر مانا جاتا ہے کہ یہ چھپا ہے، باقی سب میں ظاہر ہے۔ مثلا دیکھیں فعلا الف فاعل، فعلو اس میں کیا فاعل ہے جی؟ فعلا میں مستتر، فعلا میں الف فاعل، فعلو اب جمع آ گیا غائب، اس میں فاعل کون ہے؟ واو ہے، واو الف نہیں ہے، واو الف واو الف نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں اور آپ یہی دہرا رہی ہیں، مجھے پتا تھا اس لیے میں نے پہلے ہی کہہ دیا، اس میں واو جو ہے وہ فاعل ہے، واو الف علامت ہے جمع کی، فاعل نہیں ہے، فاعل اور علامت میں فرق ہے، جیسے تائے تانیثی میں تا جو ہے علامت ہے مؤنث لیکن فاعل نہیں ہے، فاعل کیا ہوگا؟ واو ہوگا۔ اب آجے اگلے سیغوں میں، اگلا کیا ہے؟ فعالت، مؤنث کا آ گیا، فعالت میں تا تانیثی ہے اور اس میں فاعل جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، کون ہے؟ وہ یا ہے، یا چھپی ہوئی ہے، فعلا میں ہوا چھپا ہے، اس میں یا چھپی ہے۔ اب آ جائیں اس کا تسنیہ، فعلتا، فعلتا میں الف جو ہے وہ فاعل ہے، تا جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ تائے تانیثی کی تا ہے جو بتا رہی ہے کون سا فاعل ہے، یہ مذکر نہیں ہے مؤنث ہے۔ آگے آ جائیں، کیا آ جائے آئے گا جی؟ ہاں چھٹا صیغہ کیا آئے گا فعلا کے ٹیبل میں؟ پہلا ہوگا فعلا، دوسرا فعلا، دوسرا ہوگا فعلو، چوتھا ہوگا فعالت، پانچواں ہوگا فعالتا، چھٹا صیغہ کیا آئے گا؟ کون بتائے؟ فعلنا نہ فعلنا، یہ مؤنث جمع کا ہے۔ اس مؤنث جمع میں جو ہے فاعل کون ہے؟ فاعل کون سا ہے؟ فاعل کس سے ظاہر ہوگا؟ نا سے نون سے نون تو جو ہے علامت ہے نون نسواں کی، چلیں یہ پھر کسی دن پہ رکھتے ہیں، یہ بڑا لمبا چوڑا ہے، اس میں ہم الجھ جائیں گے، ہمارا سارا لیکچر ہم بھرم ہو جائے گا۔ آئیے واپس صرف کبیر دیکھتے ہیں، فعل ماضی کی اصلی حالت میں جو ہے یہ دیکھیں غائب مذکر واحد میں ہے ہدایا، اور جب یہ استعمالی میں آتا ہے غائب مذکر واحد تو یہ بن جاتا ہے ہدا۔ یہ ہم نے آج ہی پڑھا کہ ہدایا سے ہدا بنا، یعنی یا جو ہے متحرک تھی، اس سے پہلے جو ہے وہ عین کلمہ زبر تھا، اس لیے یا جو ہے وہ الف مقصورہ میں بدل گئی۔ یہ آج ہی پڑھا ہے نا، یہاں تک سمجھ آ رہا ہے؟ آگے اس کی تسنیہ کی حالت کیا ہوگی؟ ہدا یا، یہ اصلی ہے، اس میں جب تبدیلی ہوتی ہے تو یہ کیا بن جائے گا؟ یہ بنے گا ہدایا، یعنی یہ یہی رہے گا۔ اور جمع کا دیکھیں اصلی کیا ہے؟ ہدا یاوا، ہدا یاوا، لیکن یہ تبدیلی ہوگی کیونکہ یا جو ہے اس نے گر جانا ہے، جب یہ گر جائے گا تب بن جائے گا ہدو، ہدو، ہدو۔ اچھا اب آ جائیں اس کی مؤنث کی جو ہے واحد کی حالت دیکھیں، ہدایت ہوتا ہے لفظ، لیکن جب یہ یا کے اندر تبدیلی آتی ہے تو یہ بن جاتا ہے ہادت، یا گر جاتی ہے۔ تسنیہ میں اصل لفظ تھا ہادیتا، لیکن جب یہ تبدیلی سے گزرتا ہے تو اس کی تبدیلی کیا ہوتی ہے؟ یا گر جاتی ہے اور ہداتا بن جاتا ہے۔ جمع میں ہدینا کوئی تبدیلی نہیں، دو صیغے ہیں جن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، ایک یہ چھٹا صیغہ ہے ہدینا، اور آگے ایک آئے گا وہ میں بتا۔ مخاطب مذکر میں کیا ہوتا ہے؟ ہادیتا، تبدیلی سے کیا ہوتا ہے؟ یہ بنتا ہے ہادیتا، ہادیتا، یعنی یہ یہی رہے۔ ہادیتما کیا ہوگا؟ ہادیتما ہی رہے گا، ہادیتم، ہادیتم رہے گا۔ مؤنث کے دیکھیں مخاطب کے، ہدیتی یہ مؤنث تھا، یہاں کیا ہو جائے گا؟ یہ ہدیتی ہی رہے گا۔ ہدیتما یہ ہدیتما ہی رہے گا۔ ہدیتنا یہ ہدیتنا ہی رہے گا۔ متکلم میں آ جائیں، ہدیتو یہ ہدیتو ہی ہوا، ہدینا ہدینا ہوا۔ اب آپ جو ہے مجھے یہ بتائیں
کیا آپ کو اس میں کوئی لال رنگ کے جو استعمالی ہے اس میں کوئی لال رنگ کے حروف نظر آ رہے ہیں؟ جی سر. یہ سب ضمائر ہیں. دو ایسے ہیں جن میں لال حرف آپ کو نظر نہیں آنے چاہیے. ان میں ایک جو ہے مغالطے میں لوگ جو ہے یہ جو تا ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ بھی ضمیر ہے. عادت میں یہ تا تانیسی کی ہے، اس میں ضمیر مستتر ہے، فاعل جو ہے وہ مستتر ہے، ہدا میں بھی ہے. تو یہ پہلا اور چوتھا صیغہ ہے جس میں فاعل چھپا ہوا ہے. باقی کا فاعل ظاہر ہوتا ہے یا تو الف سے یا واو سے یا جو ہے نون سے یا جو ہے تم سے یا تما سے یا تا سے یا تی سے یا تو سے یا نا سے یا تننا سے. ان سے فاعل ظاہر ہوتے ہیں. چلیں جی اگلی ایک اور لیتے ہیں مثال. افاوا، یہ کیا ہے؟ غائب مذکر واحد. کیسے بتاتے ہیں صیغہ؟ صیغہ بتاتے ہیں پہلے اس کی ٹائپ، آیا غائب ہے، متکلم ہے، مخاطب ہے کیا. اس کے بعد اس کی بتاتے ہیں جنس، مذکر ہے یا مؤنث ہے. پھر اس کی بتاتے ہیں کیفیت، آیا واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع. ہمیشہ اس ترتیب سے صیغہ بتائے گا. مثلا میں اگر پوچھوں افوا یہ کیا ہے تو آپ کہیں گے یہ غائب مذکر واحد ہے. اور بعض جو ہے اس کو الٹی ترتیب سے بھی کہتے ہیں، بتا دیں واحد مذکر غائب. لیکن ترتیب یہی رہے گی، یا آپ رائٹ ٹو لیفٹ جائیں یا لیفٹ ٹو رائٹ. یہ نہیں ہوگا کہ ایک کو اٹھا کے آگے کر دیں، ایک کو پیچھے، اپنی مرضی سے صیغے کی ترتیب بتانا شروع کر دیں. نہیں، ادھر یوں ول سے افوا کیا ہے؟ غائب مذکر واحد ہے، یا یوں کہیں گے واحد مذکر. یہ تو ہے استعمالی. اس میں جب تبدیلی ہوتی ہے اصلی شکل میں تو استعمالی بنتا ہے افا. کیوں؟ ابھی ہم نے قاعدہ پڑھا تھا واؤ جو ہے اگر متحرک ہے آخری ناقص کا اور اس سے پہلے زبر ہے تو یہ جو ہے الف میں بدل جائے گا. تو یہ افا آ گیا. اس کا تسنیہ دیکھیے، اصل حالت میں ہے افاوا، لیکن اس میں تبدیلی ہوگی. تبدیلی کے بعد یہ کیا ہو جاتا ہے؟ افا. اسی طرح اف وا اف وا اف وا سے جو ہے افاوا، ایک واو جو ہے وہ ڈراپ ہو جاتا ہے. مؤنث کا دیکھیں افاوت، سوال میں کیا ہوتا ہے؟ افات. ڈاکٹر ہائی. آپ بچوں سے بات کر رہی ہیں یا مجھ سے بات کر رہی ہیں؟ آگے ہے افاواتا. اس میں تبدیلی کے بعد یہ کیا ہوگا؟ استعمالی افاتا. جمع افاوانا، افاونا جو ہے یہ بدل جائے گا افانا. واو جو ہے الف میں. مخاطب میں مذکر میں دیکھیں افاواتا، اصل استعمال میں کیا ہوتا ہے؟ افاتا. واو جو ہے الف میں بدل جائے. افاواتما جو ہے یہ افاتما میں بدل جاتا ہے. افاواتم جو ہے افاتم میں بدلتا ہے. اسی طرح جو ہے مؤنث کے صیغے جو ہیں افاتی اور افاتما اور افاتنا میں بدل. متکلم کے دیکھیں، مذکر مؤنث واحد کے دیکھیں افواتم سے افاتو، افوانا سے افانا، افوانا سے افانا. آپ کو یہ جو اصلی شکل کا ٹیبل ہے یہ سوائے گرامر کی کلاسوں کے اور کہیں نہیں دکھایا جاتا. آپ کو یہ ٹیبل بتایا جاتا ہے. افا کا ٹیبل کیا ہے؟ افا 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 افاتا افاتا افانا افات افاتما افاتم افاتی افاتما افاتنا افاتو افانا. آسان کام آسان ہو جانا. لیکن اس میں آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ علامت ضمیر کیا ہے اور کہاں پہ جو ہے فاعل ظاہر ہو رہا ہے، فاعل کہاں ہے اس لفظ. یہ بڑی اہم بات ہے کہ کسی دن اس کو میں تفصیل سے دیکھ. تیسرا ایگزامپل دیکھیں. خلاواس اصلی تھا، استعمال میں خلا ہوتا ہے کیونکہ واو جو ہے وہ الف میں بدل گیا، آگے پتا. خلوا جو ہے وہ خلا میں بدل جاتا ہے. خلواوا جو ہے وہ خلاؤں میں بدل جاتا ہے. اسی طرح مؤنث میں خلقتا اور خلقنا، اور جو ہے
मुखातिब मुज़क्कर में जो है खलाता, खलातुमा और खलातुम, और जबकि मुअन्नस में जो है खलाती, खलातुमा और खलातुम, और मुतकल्लिम में जो है खलाती से ये जो है खलातू होता है। मुतकल्लिम में खलाती नहीं होता, खलातू होता है। ये जेर गलती से है, इस पे पेश पड़। और खलतना ये जो है उसके अंदर। तो ये जो आपके टेबल हैं इस्तेमाली, ये असल हैं, ये आपको पढ़ाए जाते हैं, यही आपने याद करने हैं। और इसको एक दफा याद करने से ये होता है, मसलन आपने अगर एक खला का जो है याद कर दिया, तो खला के पैटर्न पे जितने भी अफाल आ रहे हैं उन सब के समझे आपको टेबल आ गए, पैटर्न आ गया, टेबल आ गया। इसी तरह एक और देखें, नासिया, ये असली है, इस्तेमाली ये होता है नासिया ही। तस्नीह इसका होता है नसिया, ये असली है। नसीवा जो है ये नसू में बदल, ये तब्दील होता है। या जो है वो जाती है और वहां जो है क्या है, जेर भी खत्म करके वाव की वजह से पेश में तब्दील हो जाता है सीन, नसू। इसी तरह नसीयत से नसीयत और नसीयता और नसीना। और मुखातिब के देखें, नसीता, नसीतुमा, नसी, और मुअन्निस में जो है नसीती, नसीतुमा, नसीतुम, और मुतकल्लिम के लिए क्या हो जाता है, नसीतु, नसीना, नसीना। आज के इन टेबलों से हमें कुछ नतीजे, पहला नतीजा ये है कि फाइल जो होता है इस गिरदान में 12 सिगों में जाहिर होता है, लामत से आप पहचानते हैं। 2 सिगों में मुस्ततिर होता है, सीगा नंबर 1 और 4। दूसरा हमने ये अखज़ करना है कि ये जो टेबल होते हैं ये थोड़ी बहुत तब्दीलियों के साथ एक ही जैसे होते हैं। वो तब्दीली अगर आपको समझ आ जाए कि नसिया में कौन सी तब्दीली टेबल में किन अल्फाज में हुई, खला में कौन सी हुई, दा में कौन सी हुई, तो गोया आपको पूरी जो है ये कमजोर हर्फ की जो है वो समझ आती है। और सबसे आसान तरीका जो उस्ताद कराते हैं और हम भी कहते हैं कि वो सबसे आसान है, इतनी मुशक्कत इस पे करने की बजाय आप पैटर्न उनके याद कर लीजिए। मसलन दा का टेबल अच्छी तरह याद कर लीजिए। अब जो भी फेल दा की तरह आ रहा है वो उसका पैटर्न जो है, उसी पैटर्न पे आप उसका पूरा टेबल बना लेंगे। इसी तरह आप जो है नसिया या जो है वो खशिया या रजिया में से किसी एक का टेबल याद कर लें, उस पैटर्न पे जितने आएंगे वो आप फॉलो कर लें। इसी तरीके से अगर जो है कोई और कमजोर हरफ है, मसलन हमारा आपने जो है वो उसमें महमूज में याद कर लिया उसके पैटर्न पे, तो ये जो अल्फाज हम एक एक देते हैं उस टेबलों को आपने याद कर लिया। आइए नाकिस का दूसरा कायदा, मजमूम वाव के माकबल अगर दम्मा हो तो वाव साकिन हो जाए। मजमूम का मतलब है जिसपे दम्मा हो, दम्मा का मतलब किसे कहते हैं, पेश को कहते हैं। हमने ये देखा कि नाकिस के अंदर आखिरी हरफ लाम कलमा कमजोर होता है। अगर वो लाम कलमा वाव आ रहा है और उस पर पेश आ रही है, और अगर उससे पहले जो लफ्ज है उस पे भी पेश है, 2 पेश इकट्ठे हो गए, तो उस सूरत में आखिरी जो वाव के ऊपर पेश है वो साकिन हो जाता है। ये इसको कहते हैं नाकिस का दूसरा कहते हैं। और अगर मजमूम या हो यानी या के ऊपर पेश हो और अगर उससे केबल जो है कसरा हो, तब या साकिन होती है। वाव कब साकिन होती है, जब उससे पहले पेश हो, क्यों वाव की डिमांड होती है उससे पहले पेश हो। या कब साकिन होगी, जब उससे पहले वाले लफ्ज के नीचे जेर हो, क्योंकि या की डिमांड है कि उससे पहले जेर हो। तो इन दोनों सूरतों में वाव भी चुप हो जाता है, या भी चुप हो जाती है कि जी मेरे रिप्रेजेंटेटिव पहले पेश मौजूद है, या कहती है मेरे रिप्रेजेंटेटिव या जेर मौजूद है, अगर मुझे हटा भी दें हो गई। साकिन होने का मतलब चुप हो गया, वो अपना वोट ड्रॉप कर देता है। वाव चुप होता है जब उससे पहले पेश मौजूद, या चुप होता है जब उससे पहले जेर। अब अगर उससे हटाएं तो उसे इतजाज नहीं होता, अगर ना हो तो वो जाते जाते वाव पेश या जो है जेर देने की कोशिश करता है।
کہ یہ میری جگہ ہے. تو آئیے، یعنی واؤ کے اوپر پیش سے پہلے اگر پیش ہو تو یہ واؤ جو ہے ساکن ہو جائے گی، سکون ہو جائے گی، اس کا پیش غائب ہو جائے گا. پہلے اگر زیر ہو تو یا ساکن ہو جائے گی اور جو ہے یہ سکون ہو جائے گا. دیکھیں یہاں پہ حالانکہ پیش تھی لیکن اس سے پہلے زیر ہے، اس کی پیش غائب ہو جائے گی. یہ کہے گی کوئی پرواہ نہیں، لے لو، کیونکہ میری نشانی میرے پاس مجھ سے پہلے موجود ہے. اگر میں مر بھی گئی ختم ہی ہوگی تو لوگوں کو پتا ہوگا یہاں یاد تھی. اسی طرح دعویٰ، اس کا جو ہے جب مضارع بناتے ہیں تو کیا ہوتا ہے یدعو، یدعو این پہ پیش ہے، واؤ جو ہے ساکن ہو جائے گا، یدعو بنے. دعویٰ سے یدعو بنا تھا، دو پیش تھے، ایک این پہ ایک واؤ پہ، لیکن این پہ پیش دے کر واؤ نے اپنا پیش دے دیا، اس نے کہا ٹھیک ہے جی لے لیں یدعو. اسی طرح رما، یا سے جو ہے مضارع تھا یرماؤ. مضارع بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ علامت مضارع لگاتے ہیں، آخری حرف پہ پیش دیتے ہیں، یہ ہے نا مضارع بنانا. اور یا کے بعد والا جو حرف ہوتا ہے یعنی فا کلمہ، اس کو سکون دے دیتے ہیں. یہ مضارع بنانے کا تین علامت مضارع لگائی، آخری حرف کو پیش دیا، اور جو فا کلمہ تھا یعنی علامت مضارع کے بعد والا جو اس کو سکون کا دیتے ہیں. دس از میتھڈ ٹو میک مضارع. یہ دیکھیں ہمارے پاس دعویٰ، اس سے ہم نے جب مضارع بنایا یا لگا دیا علامت مضارع، اس کے بعد والے لفظ کو سکون دیا، آخری کو پیش دیا، یہ اصل لفظ بنا. لیکن یہاں جب دو پیش ہوں گے تو یہ ناقص کا دوسرا قید آیا، اس نے سے کہا بھائی تو پیش نہیں رکھ سکتا. واؤ نے دیکھا پیچھے پیش، اس نے کہا یہ لو لو، تو یہ کیا ہو گئی یا ماؤ بنے گا. علامت مضارع یاد لگی، اس کے بعد والا حرف جو فا کلمہ ہے سکون ہوا، یا کے اوپر پیش، کیونکہ آخری حرف میں جو پیش ہوتا ہے مضارع کی علامت، تو لہٰذا کیا ہوا یہ ہوا. تو جب یہ آیا تو اس نے کہا، کیا کہا، یہ پیش ہٹاؤ. اس نے کہا پیش تو نہیں ہٹ سکتا، میری جگہ پہلے یا لاؤ. تو کیا ہوا، انہوں نے میم کے نیچے زیر کر دیا، کیا ہو گیا یرمی. اب یا بے فکر ہوگی کہ اگر مجھے ہٹا بھی دیتے ہیں امر بناتے ہوئے، گرا بھی دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، میرا ریپریزنٹیٹو زیر جو ہے وہ وہاں میں بنا رہا. اسی طرح لقیا سے یلقاؤ، علامت مضارع لگائی، اس کے بعد والا فا کلمہ ساکن کیا، آخری پہ پیش دیا، کیا لفظ بنا یلقاؤ. تبدیلی کیا ہوگی، یا کا ڈیمانڈ یہ ہے کہ جی مجھ سے پہلے زیر آئے اور اس کے اوپر کیا ہے زبر ہے کاف میں. تو یا کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے گرامر والوں نے کیا کیا، کاف کے نیچے زیر کر دی. جب زیر کر دی یا نے اپنا پیش کیا، یعنی کمپرومائز ہے یہ، ایک ہاتھ دے ایک ہاتھ دے. یا نے اپنی جگہ علامت تبدیل کرائی، اس کے بدلے میں پیش جو ہے وہ دے دیا. مثنی اور جمع کے صیغوں میں کیا ہوتا ہے، تانے اور تفعلانے جو ہے دو ہیں. I'm sorry یہ ہمارا ٹائم جو ہے ختم ہو گیا، آج میں نے بہت ٹائم لے لیا. دوسری کلاس جو ہے وہ اس کا 7 بجے شروع ہونا تھا، اس لیے اس کو آج یہیں پہ روکتے ہیں. اگلی کلاس میں انشاءاللہ ان کو میں دوبارہ لوں گا. تو آئیے اپنی دعا کی طرف چلتے ہیں. اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. اللہ حافظ. اور اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم اس کی سمری لیں گے اور باقی حصہ جو ناقص کا رہ گیا اس کو کور کریں گے. آپ کے اگر کوئی سوالات ہیں تو آپ مجھے پوسٹ کر دیجیے. تو اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں. I'm sorry میں بہت سلو گیا ہوں آج، ورنہ میرا